اچھا جی، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھے فالو کرتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ ویڈیوز بنا رہی ہوں اباؤٹ دس سرٹن کیس. کیس ہے جی جانی ڈیپ کا. اگر آپ نے پیرٹس آف دا کیریبین فلم دیکھی ہو تو اس میں جو لیڈ ایکٹر ہیں جیک اسپیرو جنہوں نے کیریکٹر پلے کیا ہے اس میں بڑی فیمس ایکٹر ہیں جانی ڈیپ جنہوں نے بہت ایوارڈز اور بہت اکلیم ون کیا. اب ہو کیا رہا ہے، میں کیوں ان کیس کے بارے میں بار بار بات کر رہی ہوں، کیونکہ دنیا بھر میں ایک موومنٹ چلی تھی، می ٹو موومنٹ. اور می ٹو موومنٹ وہ موومنٹ تھی جس میں لوگوں نے کہا کہ جی خواتین کے ساتھ اور بھی لوگوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، جنسی زیادتی ہوتی ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، تو ان کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. تو یہ ایک بڑی زبردست موومنٹ تھی. یہ خاتون جو آپ کو دکھ رہی ہیں یہاں پہ، ایمبر ہرڈ ہے ان کا نام، اور یہ حضرت جو ہے ان کا نام ہے جانی ڈیپ. یہ محترمہ ان کی بیگم تھیں اور ان کی 2015-16 میں ان کی شادی ہوئی تھی اور کچھ عرصے بعد شادی ختم کر دی گئی. ان کو $7 ملین ملے، یعنی $7 ملین ملے انہیں، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اپنے راستے الگ الگ کر رہے ہیں. بات ختم ہو گئی جی. پھر اس کے بعد انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک اوپیڈ لکھا، یعنی ایک اپنی طرف سے انہوں نے ایک ایسے لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ڈومیسٹک وائلنس، یعنی میرے اوپر مجھے مارا پیٹا گیا ہے، جس کے بعد میں نے اپنی آواز اٹھائی ہے اور میں نے اس کی پرائس پے کی ہے. اس کے بعد یہ صاحب جو تھے انہوں نے ان کو سو کیا، مطلب جو کیس ہے وہ ابھی چل رہا ہے. لیکن انہوں نے یہ سٹیٹمنٹس وغیرہ اوبویسلی بتایا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا. لیکن یہ چیز تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ واشنگٹن پوسٹ ایک بہت بڑا اخباری مطلب ایک جریدہ ہے جس میں انہوں نے یہ ایسے لکھا تھا. اور اس کے بعد ان کے جتنے بھی میجر رولز تھے، انہوں نے ہیری پاٹر میں بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول کیا ہوا تھا. یہ ویڈیو کنٹینیو کروں گی میں نیکسٹ پارٹ میں. تو ان سے وہ رول بھی چھین لیا گیا، ان سے پائریٹس آف کیریبین کا بھی رول چھین لیا گیا. ان کا کام بھی کافی کم ان کو ملنا شروع ہو گیا اور سب نے ان کو ڈومیسٹک ابیوزر اور وائف پیٹر کہنا شروع کر دیا. جس کے بعد ان کو بہت زیادہ لاس ہوا. اس کے بعد انہوں نے ان کو ایک اور پیپر تھا دا سن، جو کہ یو کے کا ایک پیپر ہے، انہوں نے اس کو بھی سو کیا. اس وقت کرنٹلی رائٹ ناؤ جو ہم بات کریں 2022، یعنی 6 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، انہوں نے ایک کیس کیا ہوا ہے امریکہ میں ڈیفیمیشن کا، یعنی ہتک عزت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہوا ہے جانی ڈیپ نے ایمبر ہرڈ کے خلاف، اور کہا ہوا ہے کہ آپ نے یہ جو لکھا ہے میرے بارے میں وہ جھوٹ لکھا ہے. اب اس کے بیچ میں اس سے تھوڑے کچھ عرصے پہلے بہت سارے آڈیو کلپس آئے. مطلب میں ان لوگوں میں سے تھی جو میں کہتی تھی کہ بھائی یہ مارتا ہوگا بیوی کو، کیونکہ ظاہر ہے عورت جھوٹ کیوں بولے گی جی، اتنی بڑی بات کہہ رہی ہے، واشنگٹن پوسٹ میں کہہ رہی ہے، شادی ہوئی تھی، اتنا بڑا اسٹار ہے، سارے بڑے بڑے اسٹارس کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہوتا ہے اندر سے کیا ہوتے ہیں یہ، تو سچ بول رہی ہوں گی. تو ایسا کیا ہوا کہ میں جانی ڈیپ کے سائڈ پہ ہو گئی؟ اگلی ویڈیو میں دیکھیں. بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے بھی یو کے میں جانی ڈیپ جو ہیں وہ ایمبر ہرڈ کو سو کر چکے ہیں، مگر وہ کیس ہار گئے تھے. بہت سارے لوگوں کی بہت ساری تھیوریز ہیں کیوں ہار گئے، اتنا ایویڈنس تھا پھر بھی ہار گئے. یو کے میں لائبل لاز زیادہ سخت ہیں، یو ایس میں اتنے سخت نہیں ہیں. لیکن جو مسٹیک آئی تھنک جانی ڈیپ نے کی وہ یہ کی کہ انہوں نے یو کے میں ایمبر ہرڈ کو سو نہیں کیا تھا، یو کے میں انہوں نے ایک نیوز پیپر کو سو کیا تھا. اور ویسٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ آزادی رائے جو ہے وہ کافی، مطلب اس کا اسکوپ جو ہے وہ بہت براڈ ہے. پھر بھی یو کے لائبل لاس کافی سخت ہیں. بٹ یہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہے، یو ایس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایمبر ہرڈ کو ڈائریکٹلی سو کیا ہے، واشنگٹن پوسٹ کو سو نہیں کیا ہے. ناؤ کمنگ بیک ٹو کہ کل رات میں کیا ہوا. کل رات میں ایمبر ہرڈ نے اپنا بیان دیا ہے. کبھی بھی کوئی کورٹ کیس ہوتا ہے تو ایک طرف سے اپنا بیان آتا ہے، ایک سائڈ اپنا بیان دیتی ہے، دوسری سائڈ اپنا بیان دیتی ہے. پھر دونوں کے جو وکلا ہوتے ہیں وہ آپ کو کویشچن کرتے ہیں، یعنی ایک سائڈ کی وکیل دوسری سائڈ کو کویشچن کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جانی ڈیپ جو ہیں وہ اپنا سائڈ آف دا سٹوری بیان کر چکے ہیں آج سے 6-7 دن پہلے، اور انہوں نے اپنی یا زیادہ، اور انہوں نے ان کی کراس ایگزامینیشن بھی ہو چکی ہے غالباً. لیکن یہ محترمہ جو ہے انہوں نے کل رات میں بہت لمبا چوڑا بیان دیا ہے جس میں پھوٹ پھوٹ کے انہوں نے روئی ہیں وہ. اور خیر میں زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتی، لیکن یہ کہ میں اتنا ضرور کہوں گی کہ ان کے کلیمز میں بہت انکنسسٹنسیز ہیں. جو یہ باتیں کر رہی ہیں وہ بالکل بھی سچ اس طرح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے بقول ان کو اتنا مارا تھا، اتنا مارا تھا، مطلب یہ بندہ ان کے اوپر چڑھ گیا تھا اور ان کو مطلب ان کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی گئی تھی ایک بوتل کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور ان کو دیواروں پہ دھکے مارے تھے، زمینوں پہ مارا تھا، ٹیبلوں پہ مارا تھا، ٹیبل ٹوٹ گئی تھی. لیکن بالکل نیکسٹ ڈے ان کی فوٹو شوٹس ہوئے ہیں،
ان کی ریڈ کارپٹ پہ اکٹھے دونوں کھڑے ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے کمپلیٹلی بیک لیس ڈریس پہنا ہوا ہے، اس میں انہوں نے بکینیز پہنی ہوئی ہیں، ایسے بھی ان کے پوسٹرز ہیں اور فوٹو شوٹس ہیں، اینڈ دیر از ناٹ اے سنگل بروز. اگر آپ کو کوئی اسکریچ لگتا ہے نا، جیسے مجھے یہ اسکریچ لگا ہوا ہے، تو یہ اتنا آسان اور مذاق نہیں ہوتا. اور اگر آپ اتنے برے پٹے ہوئے ہیں نا، تو آپ کو کم از کم 10-15 دن تو لگتے ہیں نیل جانے کے لیے. لیکن یہ انہوں نے کلیم کیا ہے اور بہت میسو پرفارمنس انہوں نے ڈالی ہے. آئی ڈونٹ بلیو ہر. آئی ڈونٹ نو، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جو بلیو کرنا چاہیں. آئی ڈونٹ بلیو ہر. آئی تھنک اٹس جسٹ اے ویری پتھیٹک وے کہ آپ اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس رونا شروع کر دیں، آپ کی بات کا سر پیر ہونی ہو، بس رونا شروع کر دیں. تو جی بڑا غلط ہو رہا ہے یہ جانی ڈیپ کے ساتھ. بس تو جی 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ بالکل ایک کسی عورت کے ساتھ اگر ظلم ہو تو بالکل اس پہ یقین کرنا چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور کوئی بھی مرد جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ ایک جانور ہے اور وہ غلط ہے. لیکن جو عورتیں اس سیکرٹ کاز کو اور جو اس معاملے میں جھوٹ بولتی ہیں، ان کی کیا سزا ہونی چاہیے یہ آپ لوگ سوچیں. کیونکہ یہ خاتون مسلسل جھوٹ بول رہی ہیں، ان کی کسی بات کا کوئی ایسا اور جتنا کہ ان کی کہہ رہی ہیں کہ یہ پٹی ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ جی چماٹ مار دیا تو کوئی پروف ہی نہیں ہے جی کیا کریں. نہیں، 2 سال مار کھاتی رہی ہیں یہ اپیرنٹلی، اور ایک میڈیکل رپورٹ نہیں ہے ان کے پاس، ایک امیج نہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور جو ان کے جو پولیس نے، یعنی امریکہ کی پولیس نے ان کے کہے ہوئے اسٹیٹمنٹس کو چیک بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اتنا مارا کہ ہر طرف یہ تھا وہ تھا اور میں بڑی پٹی ہوں. اور جب پولیس آئی ہے تو انہوں نے دیکھا جی کہ ان کے اوپر کوئی ابیوز کے سائنز ہی نہیں تھے. تو پولیس، نرسز، ڈاکٹرز، اسسٹنٹس، سیکورٹی گارڈز، مینیجرز، سب 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 جھوٹ بول رہے ہیں اور صرف یہ سچ بول رہی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایویڈنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اس کیس میں ان کے ساتھ اتنی اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے کہ آپ ایمبر ہرڈ کا ساتھ نہیں دے سکتے. اور اسی ٹرائل میں ڈاکٹر کری ایک سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے ان کو پورا اچھی طرح انالائز کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے. بائی پولر نہیں، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر. اس کے بارے میں اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گی. دیٹ از واٹ از رانگ ود ہر. اینڈ پیپل لائک ہر جھوٹ بولتے ہیں، بہت مزے سے جھوٹ بولتے ہیں ایسے لوگ. سو باٹم لائن یہ ہے کہ آئی اسٹینڈ ود جانی ڈیپ. میں جانی ڈیپ کو سپورٹ کرتی ہوں، حالانکہ میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ غلط ہے، جانی ڈیپ یہاں پہ بالکل غلط ہے. لیکن میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ ایویڈنس اس کے ساتھ ہے. یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہیں اور اپنی پی آر اور اپنے پرفارمنس اور اپنے واٹ ایور ٹویٹس کے ذریعے یہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ سچ بول رہی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا باس. آپ کو سچ جو ہے وہ ثابت کرنا ہوتا ہے، اور آپ اس طرح کسی کے بارے میں انفاؤنڈیڈ کلیمز نہیں کر سکتے. دیٹ از ناٹ واٹ می ٹو موومنٹ، یعنی یہ جو پوری موومنٹ تھی می ٹو موومنٹ، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اٹ از اباؤٹ ریئل وکٹمز. یہ سچے ان لڑکیوں اور ان لوگوں، ان مردوں، ان بچوں کے بارے میں ہے جن کے ساتھ واقعی ظلم ہوا ہے، جھوٹوں کے بارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ میں اس کیس کے بارے میں کیوں بات کرتی ہوں اور کیوں میں اس کو بہت امپورٹنٹ سمجھتی ہوں. کیونکہ دنیا میں بہت سارے کیسز ہائی پروفائل ایسے آئے ہیں جس میں جھوٹ بولا گیا ہے اباؤٹ سرٹن اسٹارز، اباؤٹ سرٹن پیپل، اباؤٹ کچھ ایسے لوگ جو کہ بڑے پروفائل کے ہیں، تاکہ ان پہ الزام لگانے والوں کو کلاؤٹ مل سکے. سو یا اور آخری بات فی الحال اس ویڈیو میں یہی کہتی چلوں گی کہ یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کل کے بعد جانی ڈیپ کے لوگوں نے. کیس ابھی چل رہا ہے یو ایس میں، اور اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کی پرفارمنس تھی یہ تو انہوں نے کمال پرفارمنس دی ہے. لیکن یہ جو سچ جانی ڈیپ کا جو سچ ہے وہ کب سے وہی ہے. وہ 6 سال سے یہی بات کر رہا ہے کہ بھائی یہ میں نے نہیں کیا، یہ میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو چیز ہے ان کو یہ ساری چیزیں اب جو ہیں یہ کراس ایگزامینیشن، یعنی ہے کہ جب جانی ڈیپ کے لائرز اب ایمبر ہرڈ کی ان تمام باتوں کو سوال اٹھائیں گے کہ بہن جی یہ بولا یہ بولا یہ بولا، تو اب بتائیں اس کے پیچھے اور کیا بات ہے، یا آپ اس میں وہ ان کی سٹیٹمنٹس میں پرابلمز نکالیں گے. تو یہ اب ہوگا. ابھی بریک ہوا ہوا ہے اس کیس میں، لیکن اب یہ ہوگا کچھ دنوں بعد. اور پھر ہم مزید اس میں جو کیس کے پرابلمز ہیں ہم دیکھیں گے
ایک ہیش ٹیگ چل رہا ہے جی جسٹس فار جانی ڈیپ. میں اس ہیش ٹیگ کا حصہ اس لیے بنی تھی کیونکہ میں یقین کرتی ہوں جانی ڈیپ کی اسٹوری کے اوپر. آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ ایمبر ہرڈ پہ بھی یقین کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ کوئی بھی اس طرح کی جو ابیوز ہوتا ہے اتنا میسو, یہ نہیں اگین میں کہہ رہی ہوں کہ جی مجھے چانٹا مار دیا اور پھر ظاہر چانٹے کا ثبوت کون لائے گا کہیں سے, اتنا کوئی میسو ابیوز وہ کہہ رہی ہیں کہ اتنا پٹی ہیں کہ میرے خیال سے وہ محلے کی وہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا جس میں ایک کنڈا, ایک بڑے سائز کا کنڈا ایک چھوٹے سے بچے کو مار مار کے اس کا برگس نکال دیتا ہے, وہ والے لیول کی لڑائی ہے. لڑائی بھی نہیں, پھڈا مطلب پیٹ پھڈا تو میں کہہ رہی ہوں کہ جی ان کے تو آپس میں پھڈے ہوتے تھے جس میں یہ چیزیں اٹھا اٹھا کے مارتی تھی. جانی ڈیپ نے بھی کہا ہے کہ اس کے وٹنسز موجود ہیں کہ پینٹ کینس چیزیں اس طرح جانی ڈیپ کے اوپر ماری جاتی تھیں. وہ آڈیو آپ ضرور سنیے گا, یوٹیوب کے اوپر ہے, میں لنک میں کامنٹس میں بتا دوں گی. تو میں اس لیے جانی ڈیپ پہ یقین کرتی ہوں اور میں ہر اس عورت کے خلاف ہوں جو ان تمام چیزوں کو لے کے استعمال کرتی ہیں, جھوٹ بولتی ہیں. دنیا میں بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو ہماری آواز ڈیزرو کرتی ہیں, اور بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو جینیون کیسز ہیں, واقعی عورتیں پٹ رہی ہیں, بری طرح پٹ رہی ہیں, لیکن وہ پھر سچ سامنے آتا ہے نا. کچھ چیزیں چھپ نہیں سکتی ہیں ایسی, ابیوز تو ان چیزوں میں سے جو آپ چھپا بھی نہیں سکتے. سو جسٹس فار جانی ڈیپ ہیش ٹیگ ہے, یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. جانی ڈیپ بیچارے بہت کچھ لوز کر چکے ہیں اپنی زندگی میں, لیکن آئی ہوپ کہ اس ٹرائل کے بعد, شاید وہ یہ ٹرائل نہ بھی جیتے ہیں, لیکن وہ اس ٹرائل کے بعد وہ کوئی بھی عزت جو بری طرح ایمبر ہرڈ نے ان کی قسمت میں لکھ دی تھی شاید ان کے پاس واپس آ جائے, کیونکہ ان کے پاس اس وقت دنیا میں بہت زیادہ سپورٹ ہے. اینڈ دیٹس ویری ویری گڈ ٹو سی کہ پیپل بلیو the truth, and that is very very important.